جی السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں جھنگ باتر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوکت علی اوان صاحب، جو ایک ذمہ دار بھی ہیں اور پروفیشن بھی ہے ان کا۔ آئیے کوئی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے، خاص کر اب یہ تیسری لہر چل رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ پہلی لہر آئی، پھر دوسری لہر آئی، اب یہ تیسری لہر ہے۔ ہر لہر جو ہے وہ پہلے سے شدید ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے۔ 90% جو لوگ ہیں وہ اس وبا کو مارنے سے بھی انکاری ہیں، اور اس کے علاوہ ذمہ داروں کے جو مسائل ہیں، مہنگائی کا جو تناسب چل رہا ہے، پچھلے ایک ماہ میں 3 بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، بجلی کے یونٹس بڑھ گئے۔ تو آئیے کوئی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر شوکت علی اوان صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ جو ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہے۔ اب جی یہ جی تیسری لہر ہو گئی، ہمیں 1 سال ہو گیا ہے جی اس جی سے جنگ کرتے کرتے، تو 90% لوگ جو ہیں وہ اس وبا کو مارنے سے انکاری ہیں۔ نہیں، اصل میں وبا تو ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہے۔ جی جی زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں گاؤں کے، وہ تو نہیں مان رہے، لیکن ادھر بھی حسن ابدال میں بھی کرونا نکلا ہے، ہمارے جھنگ باتر میں بھی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ تو یقین ہی نہیں کر یقین رہے نہیں نا۔ کرتے، بے شک وہ تو حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکول ابھی بند کروا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ وبا تو ہے، اس میں کوئی یہ وہ تو یہ اللہ، حقیقت ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اللہ کی آفت آئی ہوئی ہے۔ بالکل اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو یہ ہے کہ اب جو کرونا کی وجہ سے حالات ہیں غریبوں کے، وہ بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں، بالکل وہ بہت مشکل ہیں۔ اب ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کچھ حالات بہتر ہوں۔ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پچھلے ایک ماہ میں دیکھیں 3 بار پیٹرول کی قیمتیں ہاں، بڑھی، پھر بجلی پٹرول کے کی یونٹس بڑھ گئے۔ قیمتیں بڑھی ہیں، بجلی کی یونٹ بڑھے ہیں، اور دیکھ لیں ذمہ داروں کے لیے جو ہے وہ یوریا ہو گیا، کھاد کو، ساری کھادیں جو ہیں وہ تو غریب کسان نہیں خرید بالکل سکتے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے، ادھر تو کوئی نہری نظام نہیں ہے، وہ بھی بہت مشکل ہے۔ اب اوپر سے اللہ پاک نے برہان رحمت بھی نہیں دی، بالکل بالکل تو وہ بھی فصلیں بھی جو ہیں نا اب بالکل ہی اینڈ پہ ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ اس بار وہ کہتے ہیں کہ پہلے پانی کا جو سکیل ہے وہ کم ہو رہا ہے، ہاں چاول کی فصل بھی متاثر ہاں، ہوگی۔ پانی کا سکیل تو اب ہمارے یہاں پانی کے پہلے چشمے تھے، اب وہ زیادہ پانی یوز کی وجہ سے یہاں بھی پانی نہیں رہا نا، بالکل تو فصلیں اتنی اچھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، باقی حکومت کی طرف سے کوئی اتنا جو ہے نا کسانوں کے کوئی ساتھ سبسڈی نہیں دے رہی۔ ہاں نہیں دے رہے، بالکل نہیں ہے۔ تو ابھی جو ریٹ فکس ہوا ہے 1650 روپے جی جی گندم کا، جی جی، تو اس سے آپ متفق ہیں؟ نہیں نہیں، بہت زیادہ ہے نا جی، اتنا دیکھیں غریب بندے کی باس کی تو بات ہی بات ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے، بالکل وہ نیچے لے کے آئیں تاکہ غریب بندہ بھی جو ہے نا یہ اپنے کھانے کے لیے جو ہے نا گندم خرید سکے، یہ بہت مشکل ہے۔ کیونکہ کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ریٹ 1400 سے 1200 بھی ہو جائے لیکن سبسڈی مل جائے کسان ہاں کو، وہ تو ضروری ہے نا جی، اس کے بغیر تو یہ چیز بڑھے گی، بڑھے گی، اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر تو اور مشکل ہے نا، بہت مشکل۔ بہت کیونکہ مشکل ہر ہے۔ بندہ تو ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر بندہ نہیں ہے نا جی، زیادہ جو طبقہ ہے وہ تو ویسے ہی ہے نا، خرید کے کھانے والا ہے نا، بالکل۔ تو اب کسانوں کو نہیں ملے گی تو پھر اور تو مشکل ہے نا جی، بہت مشکل ہے۔ اب یہ 23 مارچ کا دن آ رہا ہے، ہمارا پریڈ بھی ہوگی، اور نوجوانوں کو، جوانوں کو جو شہید ہو چکے ہیں ان کی بھی ہاں یاد تازہ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، کیوں نہیں جی، یہ تو ضروری ہے۔ 23 مارچ آ رہا ہے تو اللہ پاک سب پہ کرم کرے، آمین۔ ہمارے شہید جو ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت بے الفردوس میں شک، اعلیٰ آمین مقام عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں خیریت کرے آمین۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ پہ کوئی موجودہ حکومت کو پیغام دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے آپ؟ بس موجودہ حکومت کو یہ تو اب جیسے کرونا پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کرونا نہیں ہے، بالکل کچھ لوگ اب کہتے ہیں جی عمران خان نہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ تو اب تک تو چلو ٹھیک ہے، نہیں لگ رہا، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ کوئی ریلیف نہیں نہیں ملا ملا، نہ غریب عوام کو، بے نہ شک پیٹرول کا، نہ، اور ہر مہنگائی ہے۔ بے شک بے تو ہماری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ عوام کا خیال کریں، جس کے لیے اتنی لوگوں نے انہیں چنا ہے، بالکل وہ برائے مہربانی عوام
عوام کے ساتھ تعاون کرے حکومت بھی غریب لوگوں کے ساتھ، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا جی۔ 23 مارچ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ 23 مارچ ہمارے ملک پاکستان کو ہمارے فوجیوں نے انتہائی قربانیاں دی ہیں، جنگ اب بھی ہو رہی ہیں، بے شک۔ تو ہمارے پاکستانی نوجوان بوڑھے یہ سب پاکستان کے ساتھ ہیں جی، ہم بھی ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ ہیں، بے شک تو سارے جوان تعاون کریں جی۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔ یہ تھے جی ڈاکٹر شوکت علی عوان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر 1650 کی بجائے 1200 بھی ریٹ ہو جائے گندم کا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر سبسڈی مل جائے تو۔ کھادیں ہیں جو اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور خاص کر ان کا جو نہری نظام ہے اس کے لیے کسی حکومت نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جو فتح جنگ کی تحصیل ہے، حسن عبدال کی تحصیل ہے، اٹک کے لیے کوئی اچھا اقدامات کیے جائیں، کیونکہ بارانی علاقے ہیں یہاں پہ، اللہ کی رحمت بھی اس بار نہیں ہوئی جس کی وجہ سے فصلیں متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ حکومت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ مہنگائی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ غریب عوام کو کوئی ریلیف ملے، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی کے یونٹس بڑھ رہے ہیں، اس سے عوام کو مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی آسانی نہیں ہو رہی۔ اسی کے ساتھ جائز چاہیں گے چودھری ظہیر چیمہ، CEO وقت نیوز اردو، کیمرہ مین طارق علی کے ساتھ جنگ باتڑ فتح جنگ۔ Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.